خطبہ 56۔ ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور چچاؤں کو قتل کرتے تھے۔ اس سے ہمارا ایمان بڑھتا تھا، اطاعت اور راہ حق کی پیروی میں اضافہ ہوتا تھا، اور کرب و الم کی سازشوں پر صبر میں زیادتی ہوتی تھی، اور دشمنوں سے جہاد کرنے کی کوششیں بڑھ جاتی تھیں۔ جہاد کی صورت یہ تھی کہ ہم میں کا ایک شخص اور فوج دشمن کا کوئی سپاہی دونوں مردوں کی طرح آپس میں بھڑتے تھے اور جان لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹتے تھے کہ کون اپنے حریف کو موت کا پیالہ پلاتا ہے۔ کبھی ہماری جیت ہوتی تھی اور کبھی ہمارے دشمنوں کی۔ چنانچہ جب خداوند عالم نے ہماری نیتوں کی سچائی دیکھ لی تو اس نے ہمارے دشمنوں کو رسوا و ذلیل اور ہماری نصرت و تائید فرمائی، یہاں تک کہ اسلام سینہ ٹیک کر اپنی جگہ پر جم گیا اور اپنی منزل پر برقرار ہو گیا۔ خدا کی قسم، اگر ہم بھی تمہاری طرح کرتے تو نہ کبھی دین کا ستون گڑتا اور نہ ایمان کا تنا۔ خدا کی قسم، تم اپنے کیے کے بدلے میں دودھ کے بجائے خون دوہوگے، اور آخر تمہیں ندامت و شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ جب محمد ابن ابی بکر شہید کر دیے گئے تو معاویہ نے عبداللہ ابن امیر حضرمی کو بصرے کی طرف بھیجا تاکہ اہل بصرہ واسیوں کو پھر سے قتل عثمان کے انتقام بدلے کے لیے آمادہ کرے، چونکہ بیشتر اہالی بصرہ اور خصوصاً بنی تمیم کا طبعی رجحان عثمان کی طرف تھا۔ چنانچہ وہ بنی تمیم ہی کے یہاں آ کر فروکش ہوا۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ والی بصرہ عبداللہ ابن عباس زیاد ابن عبید کو قائم مقام بنا کر محمد ابن ابی بکر کی تعزیت کے لیے کوفہ گئے ہوئے تھے۔ جب بصرہ کی فضا بگڑنے لگی تو زیاد نے امیر المومنین علیہ السلام کو تمام واقعات کی اطلاع دی۔ حضرت نے کوفے کے بنی تمیم کو بصرہ کے لیے آمادہ کرنا چاہا، مگر انہوں نے چپ سادھ لی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ امیر المومنین نے جب ان کی اس کمزوری و بے حمیتی، بے حیائی کو دیکھا تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہم تو پیغمبر کے زمانے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہونے والے ہمارے ہی بھائی بند اور قریبی عزیز ہوتے ہیں، بلکہ جو حق سے ٹکراتا تھا ہم اس سے ٹکرانے کو تیار ہو جاتے تھے، اور اگر ہم بھی تمہاری طرح غفلت و بے عملی کی راہ پر چلتے تو نہ دین کی بنیادیں مضبوط ہوتی نہ اسلام پروان چڑھتا۔ چنانچہ اس جھنجھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اعین ابن سبیہ تیار ہوئے، مگر وہ بصرے پر پہنچ کر دشمن کی تلواروں سے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت نے جاریہ ابن قدامہ کو بنی تمیم کے 50 افراد کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے اپنے قوم قبیلے کو سمجھانے بجھانے کی سر توڑ کوششیں کی، مگر وہ راہ راست پر آنے کے بجائے گالم گلوچ اور دست درازی پر اتر آئے۔ تو جاریہ نے زیاد ابن ازد کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ ان کے پہنچتے ہی ابن حضرمی اپنی جماعت کو لے کر نکل آیا، تو دونوں طرف سے کچھ دیر تک تلواریں چلتی رہیں۔ آخر کار ابن حضرمی 70 آدمیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا اور سبیل سعدی کے گھر میں پناہ لی۔ جاریہ کو جب کوئی چارہ نظر نہ آیا تو انہوں نے اس کے گھر میں آگ لگوا دی۔ اب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ سراسیما ہو کر بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے، مگر فرار میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ دیوار کے نیچے دب کر مر گئے، کچھ قتل کر دیے گئے۔